اب ماں باپ بچوں کے ہائے پڑھتا ہی نہیں ہے بچہ, ہائی یہ اچھا کھانے میں بھی ایسا ہی ہے. ہماری والدہ جو کھانا پکاتی تھی ہمیں کہتی تھی آپ کھا لیں, ہمیں ہمارے نخرے نہیں تھے کہ یہ نہیں کھائیں گے تو وہ نہیں کھائیں گے. والدہ کہتی تھی کھائے گا جو پکائے, بولو بھائی کھائے گا. آج مائیں دیکھو بچوں کی ایسی منتیں کر رہی ہے, بریڈ کھانی ہے بیٹا, بریڈ کھانی ہے, نہیں مما بریڈ نہیں کھاؤں گا. اچھا پھر ایسا ہے کہ بن منگوا لوں تمہارے لیے, بن مناسب رہے گا. اتنی خدمت اپنے باپ کی ہوتی, خدا کی قسم جنت میں چلی جاتی. صحیح بتا رہا ہوں میں آپ. اچھا بن بھی نہیں کھاؤں گا, بن بھی نہیں کھاؤں گا, میں پاٹھا کھاؤں گا, پاٹھا کھاؤں گا. چلو جی اس کے لیے پراٹھا بناؤ. اب یہ پراٹھے کے ساتھ کیا کھانا ہے, جیم لگا دوں, نہیں جیم کیوں لگایا, یہ پراٹھا کینسل ہو گیا, جیم کیوں لگایا, ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے. یہ والا نہیں کھاؤں گا, دوسرا, مما دوسرا بناؤ. اب مما جا رہی ہے دوسرا بنا. اخلاق, مما نے اخلاق سننے میں, اخلاق یہ کہ بچہ, اب وہ نفسیاتی ڈاکٹروں سے بھی بچے پہ سختی نہ کرو, سختی مینٹل اس کی گروتھ نہیں ہو سکے گی, سختی نہ کرو. کوئی ڈاکٹروں سے یوٹیوب پہ بھی سنا ہوا ہے, موٹیویٹ کرو, موٹیویٹ. موٹی تم اپنا تو ویٹ کرو پہلے. حقیقت ٹینشن سے تمہارا وزن بڑھ رہا ہے, ٹینشن سے ویٹ بھی بڑھتا ہے نا, تو تم اپنا پہلے ویٹ کرو پھر اس کو موٹیویٹ کرنا. تو وہ پھر کیا ہے, وہ ڈاکٹروں کی سنی ہوئی ہوتی ہے یوٹیوب پہ, اصل ایکچولی سختی سے بچوں کی وہ یوں ہوتی ہے, مینٹل گروتھ ہی نہیں, تو وہ بیچاری سمجھا رہی ہوتی ہے. پھر وہ پراٹھے پہ جام لگاتی ہے, یہ والا کینسل ہو گیا, دوسرا پراٹھا, اتنی پھر ایک بچے کا بھی نخرے پورے ہوئے, اگر 2-4 اور بھی ہیں ہر ایک کی الگ. او بھائی جو آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کو کیا کھلانا ہے, بچے نے فیصلہ نہیں کرنا کہ میں نے کیا کھانا ہے. بچے پہ چھوڑ دیا زندگی تباہ ہو جائے گی. اس کو زبان کے چسکے, دیکھو بچپن میں جس چیز کا ٹیسٹ گین ہو گیا نا, مرتے دم تک وہ کھاتا رہے گا. اچھی چیزوں کی بچپن سے عادت ڈال دو. الحمدللہ میں پیزا برگر کھا نہیں سکتا, مجھے اچھے ہی نہیں لگتے. ہماری والدہ نے ہمیں کھانے نہیں دیے برگر پیزے, سالن روٹی شوربے والی یہ کھاؤ. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہم اب بھی یہی کھاتے ہیں. ابھی گھر میں بول کر آیا تھا شوربے والی سالن بنانا, گھر والوں کو بول کر آیا تھا. مجھے کھائی نہیں جاتے یہ پیزے برگر. ہمارے سارے رشتے دار کھا رہے ہیں ماشاءاللہ, طبیعت سے گول گول بھی ہو رہے ہیں, یوں ہو گئے عجیب عجیب سے. ہمیں والدہ نے کھانے نہیں دیا. ابھی وہ آئے ہوئے تھے نا یہ امریکہ سے, میں نے ان کو چائے پلائی تو بسکٹ میں ڈبو, کیونکہ والدہ نے ہمیں ڈبو کے, بچے تو ڈبو کے ہی کھاتے ہیں نا, تو ابھی تک بھی میں نے ان کو کہا میں تو بھائی ڈبو کے ہی کھاؤں گا, چاہے رشتہ ٹوٹے یا نہ ٹوٹے. وہ ایک آدمی چلا گیا تھا نا, رشتہ ٹوٹ گیا تھا, سسر نے دیکھ لیا تو ڈبو کے کھا رہا ہے, اس نے کہا تو کھانے کی تمیز نہیں ہے. تو بھائی ہم تو ڈبو کے ہی کھاتے ہیں. تو یہ نے کہا میں تو پراٹھا ڈبو کے کھاتا ہوں چائے میں, اس لیے کہ بچپن میں ماں نے جیسا سکھا دیا ہو انسان پھر ویسے ہی کھاتا ہے. تو ماں نے اگر پراٹھوں کی عادت ڈال دی تو پراٹھے کھا کے طاقتور ہو جاؤ گے. ماں نے اگر بریڈ اور یہ سب پاپوں کی عادت ڈال دی نا, یہ پراٹھا خدا کی قسم ہضم بھی نہیں کر سکتا. یہ نہیں ہضم, ہم تو اللہ کا شکر ہے صبح پٹھان ہوٹل کے 2 پراٹھے کھا لیتے ہیں, ہضم ہو جاتے ہیں. وہ ہوٹل والا دیکھ رہا ہوتا ہے آپ کا میدا ہے, ربڑ ہے, کیا ہے بھائی. ہم نے کہا یار بچپن سے ماں نے ہمیں یہی کھلایا, تو اب والدہ نے ہماری یہی کھلایا تو ہم کھا لیتے ہیں, اللہ کا شکر ہے ہضم ہو جاتا ہے ہمارے. لیکن کھایا نہیں کری 2 پراٹھے, کوئی اچھی عادت نہیں ہے. پھر میں دوپہر کا نہیں کھاتا, یہ ذہن میں رکھیں. تو جو ہے, تو سختی, کیا بات چل رہی تھی, یہاں کہاں سے آ گئی یار, کیا بات شروع کہاں سے ہوئی تھی. ہاں تو ماؤں کو چاہیے تھوڑا سا زیادہ نہ بلا وجہ نہ کوٹا پیٹا کریں, نہ باپ بلا وجہ کوٹے. تو ہاں میں بتا رہا تھا اللہ نے مرد کو سربراہ بنایا ہے, باپ کو خاص طور پر تربیت والا بنایا, تو اس میں غصہ بائی نیچر ہوتا ہے, بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے. بلا وجہ خام خام میں اٹھا کے چیزیں پٹک رہا ہے, یہ تو اب بچے گھر آتے ہی ڈر رہے ہیں کہ ابا آ گئے ہمارے, یہ غلط ہے. بچوں کو جب باپ گھر میں آئے تو بچوں کو خوشی ہونی چاہیے. خوشی ہونا اس کی علامت ہے کہ آپ کی سیٹنگ صحیح ہے. اگر آپ کے گھر آنے سے بچوں کو تکلیف ہو رہی ہے, اس کا مطلب پھر آپ ضرورت سے زیادہ سخت ہو گئے. تو یہ کرائٹیریا ہے, سختی رکھیں مگر اتنی نہ ہو کہ جب گھر جائیں تو بچوں کو آپ کے آنے پہ تکلیف ہو کہ جی وہ اب پتہ نہیں ابا کیا